جب اس نے جھاڑیوں کے بیچ بنا ہوا راستہ کسی زیرو سے خالی دیکھا تو اگلے ہی لمحے وہ مطمئن سا ہو گیا اور اپنے کام میں جٹ گیا۔ کام کرتے کرتے دور کے گاؤں کی مساجد میں تہجد کی اذانوں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے ہتھوڑے سے نوکیلی چھینی پر ضربے لگانے کے عمل کو مسترد کر دیا اور اپنی جھوپڑی سے اٹھ کر لالٹین کی روشنی میں جھاڑیوں کے بیچ بنے ہوئے راستے سے گزر کر ایک طرف گڑھے ہوئے نلکے کے پاس آیا اور وضو کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد وہ واپس اپنی جھوپڑی میں آیا اور پرانے طرز کے زنگ آلود اٹیچی کیس کا دروازہ اوپری طرف کو کھولا، جس کی خوفناک دھیمی آواز جھوپڑی کے اندر اور باہر کی ساکن فضا میں چھائے ہوئے سکوت کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس میں سے اس نے جائے نماز نکالی اور باہر جھوپڑی کے عین نیچے ستا زمین پر بچھا دی، جہاں جھاڑیوں کے تنکے بے ترتیب انداز میں بکھرے پڑے تھے۔ جھوپڑی کے چاروں اطراف کسی بھی کپڑے سے عاری تھے۔ اس نے فقط چھت ہی کو عجیب و غریب درخت کے لمبے چوڑے پتوں سے سجا رکھا تھا۔ تہجد ادا کرنے کے بعد اس نے جائے نماز لپیٹ کر سمیٹی اور کمرے میں پڑے ہوئے اٹیچی کیس میں پھر سے رکھ کر دروازہ بند کر دیا اور جھاڑیوں میں گھرے ہوئے راستے سے گزرتا ہوا قبرستان کا جائزہ لینے نکل پڑا۔ آسمان پر ابھی بھی تاروں کی بہتات تھی، جو اندھیرے میں ٹمٹماتے ہوئے بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے، جبکہ چاند بھی خود کا نصف حصہ ظاہر کروا رہا تھا۔ وہ چاند اور تاروں کی روشنی میں قبروں کے سرہانے لگے ہوئے کتبوں پر لکھے ہوئے مرحومین کے نام پڑھنے لگا اور دل ہی دل میں آبدیدہ ہو گیا۔ آبدیدگی کے عالم میں جب اس نے اپنے حلق میں نمک گھلتا ہوا محسوس کیا تو قبرستان کے صدر دروازے کی جانب چلنا شروع ہو گیا۔ اس کے پاس پہنچ کر اسی دروازے کا ایک پٹ ستون سے اکھڑ کر دور پڑا ہوا ملا، جبکہ دوسرا پٹ ستون کے ساتھ جڑا تھا، وہ بھی لکڑی کا ہونے کی وجہ سے دیمک زدہ ہو چکا تھا۔ دروازے کے پاس کچھ لمحے کھڑے رہنے کے بعد وہ قبرستان کی حدود سے باہر آ گیا۔ قبرستان کے باہری دروازے کے عین سامنے ایک سڑک تھی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جس کے مرکزی حصے میں جگہ جگہ گہرے کھڈے پڑے ہوئے تھے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو کر صبح کے پھیل رہے اجالے میں سڑک کو بغور دیکھنے لگا، اور سڑک اپنی باہیں پھیلائے اسے آگے آنے کا اشارہ کر رہی تھی، جیسے کوئی بادشاہ کی آمد پر دونوں اطراف میں کھڑے اس کے چاہنے والے اس کا انتظار کرتے ہوں۔ مگر اس نے آگے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں کمرے کے فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر بستر لگا کر سونے سے پہلے کئی طرح کی سوچوں نے اسے خود میں غرق کر لیا، اور انہی سوچوں میں کھوئے ہوئے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی، اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ دوپہر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے سے باہر جھونپڑی میں آ گیا، جہاں درختوں کے بکھرے ہوئے پتے اور تنکوں کے اوپر ایک بوریا بچھی ہوئی تھی، جس پر کتبوں پر نام لکھنے والے اوزار ترتیب سے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس پھٹی ہوئی بوریا پر اپنے کام کو انجام دینے لگا۔ اسی بوریا پر بیٹھ کر اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے بمشکل سے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ قد آور جھاڑیوں کے بیچ سے اسے قبرستان کے صدر دروازے سے کسی گاڑی کی آواز سنائی دی، جو جھاڑیوں کے بیچ بنے ہوئے راستے سے اس کی جھونپڑی کی طرف ہی آ رہی تھی۔ گاڑی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا، اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو محتاط کر لیا کہ اچانک گاڑی اس کی جھونپڑی سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے چھایا میں رک گئی۔ برگد کے درخت کے موٹے اور مضبوط تنے پر بل پڑے ہوئے تھے، اور اس کی شاخوں پر بچے ہوئے اکا دکا پتے بھی گل سڑ چکے تھے، اور اس کی اوپری شاخیں کسی بہت بڑی نادیدہ مخلوق کے پنجوں کی مانند نیچے کو جھکی ہوئی تھیں، اور ان شاخوں کی ہلکی پھلکی چھایا میں وہ گاڑی رکی، اور اس میں سے دو دیو ہیکل آدمی نکلے اور اس کی جھونپڑی کی جانب آنے لگے۔ اس نے ان کے چال چلن سے اندازہ لگا لیا کہ یہ رئیس لوگ ہیں، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں خیال بجلی کی مانند کودا کہ اتنے امیر ہونے کے باوجود اس کھٹارا گاڑی میں گھومنے کا ان کا کیا مقصد۔ وہ کتبے پر ہتھوڑے کی ضربیں نوکیلی چھینی پر لگاتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ کب وہ دو آدمی اس کی جھونپڑی میں داخل ہو گئے، اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک نے اسلامی اور شرعی رسم و رواج کو بھلاتے ہوئے اس سے پوچھا، اس قبرستان کے گورکن تم ہی ہو؟ جی جناب، اس نے خوف کو خود پر سے چھٹک کر بیٹھے بیٹھے ہی ان کے سوال کا جواب ان کے سوال کے سپرد کیا۔
تم اس ویران و سنسان قبرستان میں کیسے رہ رہے ہو جہاں آسائش کی کوئی شے بھی دستیاب نہیں ہے؟ مجھ سے قبل اس قبرستان میں میرے بابا کو گاؤں والوں نے اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ حال ہی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے اور تب سے گاؤں والوں کے کہنے پر اس قبرستان میں اپنے بابا کی جگہ پر ان کے فرائض کو میں سر انجام دے رہا ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ قبرستان نہیں بلکہ موت کا ایک کنواں ہے، جہاں ہر رہ رہے گورکن کو یہ کنواں خود میں سالم ہی نکل چکا ہے۔ ہم تمہیں آگاہ کرنے آئے ہیں، یہاں ڈھلانی جگہ پر ایک مکان ہے جو بوسیدہ ہو چکا ہے، وہاں جانے کی حماقت مت کرنا ورنہ اپنی موت کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں بت بنے اس کی باتیں بغور سنتا جا رہا تھا، اور پھر اگلے ہی پل مجھے اس بوسیدہ مکان کا خیال آیا جو کانٹے دار جھاڑیاں عبور کر کے آتا تھا۔ مجھے سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن دیکھ کر وہ دوبارہ مجھ سے گویا ہوا، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ یہ گاؤں والے بھی اس قبرستان کے بارے میں نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور اس سے اس قبرستان کے گہرے راز کے بارے میں پوچھنا چاہا، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ ان کے چلے جانے کے بعد خود ہی اس معمے کی گہرائی تک پہنچوں گا۔ اتنا سب کچھ کہہ کر وہ آدمی نے چپ سادھ لی، جبکہ اس کے ساتھ والا آدمی بنا کچھ بولے ہی میرے چہرے کو تکتا رہا، جیسے اس کے ساتھی کے بولے جانے والے الفاظ میرے چہرے پر لکھے جا رہے ہوں اور وہ انہیں پڑھتا جا رہا ہو۔ اس بولنے والے آدمی کا چہرہ میری توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ میں جو کچھ لمحات پہلے خوف سے محروم تھا، اس آدمی کی باتیں ذہن میں بٹھا لینے کے بعد دہشت زدہ ہو گیا، اور پسینے کی بوندیں میری پیشانی پر نمودار ہو کر نمایاں نظر آنے لگیں۔ وہ مجھے یہ سب کہہ کر چلے گئے، جبکہ میں ان کے جانے کے بعد قبرستان اور اس میں ہوئے سانحات کے بارے میں سوچنے لگا جو گزشتہ رات کے پچھلے پہر ایک نسوانی دل خراش آواز کی صورت میں میرے ساتھ آئے تھے، اور اس کے اگلے ہی پل میں نے قبرستان کے بارے میں سوچنا ترک کر کے ان دو آدمیوں کے بارے میں سوچنے لگا جن کے قد کسی دیو کی مانند تھے، گندمی اور سیاہ چہرے، بڑی بڑی اور موٹی موٹی آنکھیں، ان کی جسامت بھی کافی بھاری بھرکم تھی اور سفید لباس میں ملبوس تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے ان آدمیوں کے بارے میں بعد میں سوچنے کا سوچ کر دوبارہ سے اس پرانے اور بوسیدہ گھر میں جا کر اس کا جائزہ لینے کا سوچا۔ میری جستجو بڑھی اور میں نے ہتھوڑی اور نوکیلی چھینی وہیں بوریا پر پھینکی اور پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کو آستین سے پوچھتے ہوئے اس طرف ہو لیا۔ بھلے ہی دل و دماغ اس آدمی کی باتوں کی وجہ سے خوف کے قابض آ چکے تھے، مگر اس قبرستان اور اس بوسیدہ گھر کے بارے میں جاننے کی میری جستجو دو چند ہو چکی تھی، مگر اس بار میں نے کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے کے بجائے جھاڑیوں کے بنا والے راستے کو ترجیح دی۔ میں چلتا جا رہا تھا کہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر میں نے جو دیکھا وہ منظر میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دینے کے لیے کافی تھا، اور خود پر حاوی ہوتی ہوئی دہشت زدہ کیفیت میں سوچنے لگا کہ 2 روز پہلے تو یہاں ایک مکان تھا، مگر اب یہاں بجائے اس بوسیدہ مکان کے کانٹے دار جھاڑیوں نے گھیر رکھی ہے، لہٰذا میں نے آگے جانا مناسب نہ سمجھتے ہوئے واپس پلٹ آنے کا سوچا، اور واپسی پر بھی میں اسی بوسیدہ مکان کے بارے میں سوچنے لگا، اور اس سیاہ فام آدمی کی باتیں بھی سچ ثابت محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور بچھونے پر لیٹ گیا۔ رات کی گہری تاریکی نے قبرستان کی دہشت زدہ اور ہولناک ماحول سمیت ہر چیز کو بھی خود میں سمیٹ رکھا تھا، مگر میں گزشتہ 8 گھنٹوں سے اپنے کمرے میں بچھے ہوئے بچھونے پر لیٹا لامحدود سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ سوچیں غالب آ جانے پر سر میں درد کا عمل شروع ہو گیا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور بچھونے پر ہی آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا اور سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دبانے لگا، مگر میرا ایسا کرنے سے کچھ حد تک درد سے افاقہ محسوس ہوا اور میں دوبارہ سے لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس مکان کے غائب ہونے کی سوچ میری نیند پر غالب آ گئی اور میں کمرے سے باہر نکل کر کھلی فضا میں آ گیا۔ میں نے پرجوش انداز میں انگڑائی لی اور آسمان پر چمک رہے ستاروں کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، فضا میں ہلکی ہلکی خنکی چھائی ہوئی ہونے کے ساتھ ایسی خاموشی تھی کہ گویا سوئی بھی گرتی تو اس کے شور سے
آسمان کو چھو رہے گھنے درختوں پر بنے گھونسلوں میں سوئے پرندے نیند سے بیدار ہو جاتے کہ یکدم سے مجھے دور سے انسانی آوازیں سنائی دیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان آوازوں کی سمت چلنا شروع ہو گیا۔ چند قدم آگے جانے پر مجھے دو انسان آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے نظر آئے۔ رات کا وقت تھا، ستاروں اور چاند کی مدھم روشنی میں ان کے چہرے ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا، مگر ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یہ قبرستان کا مرکزی حصہ ہے، یہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے، لہٰذا چلنے کے لیے یہ جگہ صحیح رہے گی۔ یہ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سے وہ دونوں محتاط ہو کر ارد گرد دیکھنے لگے، اور میں جھٹ سے جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گیا، اور وہ دونوں کتے کی آواز کو نظر انداز کر کے دوبارہ اپنے کام میں جٹ گئے۔ ان میں سے ایک گول گول گھوم رہا تھا، جس سے میں فی الفور سمجھ گیا کہ یہ حصار قائم کر رہا ہے جس میں بیٹھ کر چلہ کشائی کرے گا، جبکہ دوسرا خالی کھڑا اسے حصار کھینچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں جھاڑیوں کی اوٹ سے چپکے سے نکلا اور دبے پاؤں اپنے نشیمن یعنی کمرے میں آ گیا، اور غم و غصے اور سوچوں کے بے جا تسلسل سے خود کا دماغ پھٹنے والا محسوس کرنے لگا۔ جب میں نے غم و غصے سے خود کو بے قابو پایا تو ایک نوکدار آلہ جو کہ کتبوں پر نام لکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، ہاتھ میں مضبوط گرفت سے پکڑا اور ان دو آدمیوں کی جانب چلنے لگا جو قبرستان کے مرکزی حصے میں حصار کھینچ کر خود کے کسی شیطانی کام کو سر انجام دینے والے تھے۔ غصے سے میرے دل کی دھڑکن کی رفتار اتنی تیز تھی گویا میں ریس لگا کے آیا ہوں۔ چلتے ہوئے راستے میں درختوں کے بکھرے پتوں پر پاؤں پڑتے تو ان کی سرسراہٹ کی پر اسرار آواز سے فضا میں چھائے ہوئے دہشت زدہ ماحول پر خوفناک سا شور اٹھ جاتا۔ میں نے جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر دیکھا تو میرے اوصاف قطع ہو گئے۔ وہ دونوں ایک قبر کو کھودنے میں مہو تھے۔ ایک بیلچے سے قبر کے ابھار کو ہٹانے میں مہو تھا، جبکہ دوسرا اپنی ہمراہ لائی ہوئی لالٹین نما ٹارچ پکڑے اس کی روشنی سے اس کو مدد دیے ہوئے تھا۔ میری ان کے اس عمل کو دیکھنے کی تاخیر تھی کہ کچھ لمحے پہلے جو میں غم و غصے سے خود کو بے قابو محسوس کر رہا تھا، جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر ان کے اس عمل کو پایا تکمیل تک پہنچنے کا سوچ کر وہیں بیٹھا رہا۔ چونکہ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند ستارے پوری آب و تاب سے چمکنے کے عمل کو بروئے کار لا رہے تھے۔ جب وہ بیلچے کی دھار قبر کی سخت مٹی کے ابھار میں پیوست کرتے تو فضا میں چھائی ہوئی ہولناکی بتدریج بڑھ جاتی۔ میں چاند کی روشنی میں انہیں صحیح سے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر پاس کھڑے آدمی کے ہاتھوں میں جل رہی لالٹین کی روشنی میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں چپ سادھے اپنے کام کو انجام دے رہے تھے کہ قبر کے ابھار کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے، اور بیلچہ چلانے والے آدمی نے اپنی پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کو اپنی داہنی آستین سے صاف کرتے ہوئے دوسرے سے کدال طلب کی۔ اس نے کدال اسے دیتے ہوئے کہا، جلدی کرو، یہ قبرستان بھلے ہی آبادی سے کافی نہیں بلکہ کوسوں دور ہے، مگر سننے میں آیا ہے کہ یہاں ایک گورکن بھی اس قبرستان کی نگہداشت کے لیے آیا ہوا ہے اور اپنے باپ کی جگہ اس کے فرض کو انجام دے رہا ہے، اپنے باپ کے بنائے ہوئے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسرے نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور بنا کچھ جواب دیے ہی اپنے کام میں جتا رہا۔ رات کے سکوتی عالم میں مجھے اس کی یہ بات صاف سنائی دی، مگر میں اس کی اس بات کی پرواہ نہ کرتا ہوا انہیں پھر سے دیکھنے لگا۔